بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کو ایران کی دوستی میں جو زخم لگے ہیں ان کا مداوع بہت مشکل ہے، لیکن تازہ زخم ایران کے پاسداران انقلاب کے سینئر افسر محسن رضائی کے نام سے یہ بیان ہے۔ پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو جس میں کہا گیا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان بھی اسرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کر دے گا۔ اس بیان کو برطانوی میڈیا نے بھی نشر کیا ہے اور بھارتی میڈیا کو تو گویا موقع مل گیا وہ اسے بار بار رٹے جا رہا ہے، جبکہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایسے کسی بیان کی تردید کی ہے۔ دراصل ہماری حکومت کے بزرگ مہر خواجہ آصف اور اسحاق ڈار کے پیٹ میں ایران کے لیے بہت درد ہو رہا ہے، جبکہ وہ بھول گئے کہ ایران نے گزشتہ سال پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا اور معصوم بچوں کو شہید کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے موساد کے علاقائی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے۔ موساد کا علاقائی ہیڈ کوارٹر پاکستان میں؟ اگر یہ ایران کی انٹیلیجنس تھی تو بہت خراب انٹیلیجنس تھی۔ اب اس بیان کو بھارت لے کر اڑ گیا ہے، جبکہ اسحاق ڈار نے ایک اور حماقت کی ہے، ایرانی جنرل کے بیان کو اے آئی کا کارنامہ قرار دیا ہے۔ یہ صفائی اسحاق ڈار کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ وضاحت تو ایران کو کرنی چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کسی بھی صورت میں ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ فضائی حدود اور زمینی راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اگرچہ اس بندش سے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں خوراک اور تیل کی کمی کا اندیشہ ہے، لیکن اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہو سکتی ہے، جس کا پہلے سے ہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ایران سے اس وقت صرف پاکستانیوں کو واپس آنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان ایران کی کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتا، چاہے کہ ان کے لیے ایٹمی حملہ کر دے۔ پاکستان اسرائیل کے ممکنہ ایٹمی حملے کے جواب میں ایٹم بم داغنے کا فیصلہ کہاں کیا، کس نے کیا اور اس کا اعلان کیسے ہوا؟ یہ ساری باتیں تو معلوم ہونی چاہیے نا۔ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف کی زبان بندی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارتی میڈیا تو فیک نیوز کے لیے مشہور ہی ہے۔ اور یاد رہے کہ ایران کا کردار بھی کوئی بہت اچھا کردار نہیں ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت نے 3,53,900 شامی مسلمانوں کا قتل عام کیا ایک سال کے اندر۔ اس کے علاوہ 56,900 لاپتہ ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کو ایران کی حمایت حاصل تھی اور روس کی بھی۔ آپ کو وہ شامی بچہ تو یاد ہوگا جس کی لاش ترکی کے ساحل پر ملی تھی۔ وہ کن لوگوں کے ظلم کا نتیجہ تھا؟ شامی مسلمانوں کے قتل میں کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے۔ دنیا اس ظلم پر خاموش رہی۔ روس اور ایران اس ظلم میں بشار الاسد کے ساتھی تھے، اور آج بھی روس نے بشار الاسد کو پناہ دے رکھی ہے، جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کورونا وائرس ایران کے راستے پی ٹی آئی کی حکومت کے اہم رکن زلفی بخاری کا وفد لے کر آیا تھا، جس کے بعد کراچی میں تیزی سے کورونا کا مرض پھیلا تھا۔ ہمیں یہ ساری مہربانیاں یاد رکھنی چاہیے۔ پاکستان کے دشمنوں کو پناہ دینے کا عمل 1979 سے جاری ہے۔ ایران ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اپنی پراکسی کو ایران نے بہت مضبوط کیا ہے۔ اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں نکلا ہے۔ دنیا میں 3 آئی ہیں: انڈیا، اسرائیل اور ایران۔ ان تینوں میں ایک بات مشترک ہے، تینوں ممالک کے حکمران مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انڈیا ہندوتوا اور پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر پاکستان سے جنگ کرنے پر تیار ہو گیا اور اپنے ملک کے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر الزام پاکستان پر لگایا۔ ایران کے تمام پڑوسی ممالک مسلمان ہیں، لیکن کسی کے ساتھ بھی اس کے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ وہ پراکسی جنگ لڑنے کا ماہر ہے۔ لبنان، عراق، فلسطین، یمن میں اس کی جنگ جاری ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں بھی وہ مسلکی اختلافات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی
قیادت میں انتہا پسند دہشت گرد یہودیوں کی حکومت ہے جو اسرائیل میں صرف یہودیوں کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں اور عربوں کا مکمل صفایا کرنے کے حامی ہیں۔ پاکستان میں جو سیاستدان ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ یاد کریں کہ موجودہ مذہبی ایران نے کبھی بھی پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا، بلکہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے 16 جنوری 2024 کو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان پر میزائلوں سے حملہ کیا اور کہا کہ اس نے کرمان کے جواب میں موساد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے علاقائی ہیڈ کوارٹر اور دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ پاکستان میں موساد کا علاقائی ہیڈ کوارٹر کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی الزام تھا جو بھارت پاکستان پر لگایا کرتا ہے۔ اس حملے میں 2 معصوم بچے شہید ہوئے تھے، 3 لڑکیاں زخمی ہوئی تھیں۔ حملے کا مقام پنجگور کا گاؤں کوہ سبز تھا۔ اس حملے میں مسجد اور گھروں پر حملہ کیا گیا تھا۔ بھارت نے بھی پاکستان میں مساجد اور گھروں پر حملہ کیا۔ پاکستان کی حکومت نے اسے ایران کی طرف سے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیا۔ 17 جنوری کو پاکستان نے اپنے سفیر کو تہران سے واپس بلا لیا اور ایرانی سفیر کو بھی پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ ایرانی وزیر دفاع محمد رضا غذائی اشتیانی نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا، اس سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلامی جمہوریہ کو کہاں سے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، ہم متناسب اور سخت رد عمل کا اظہار کریں گے۔ 18 جنوری کو پاکستان نے ایران میں موجود BLA کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تو 19 جنوری کو ایران سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یاد رہے کہ 16 جنوری کو ہونے والے ایرانی حملے کو بھارتی حمایت حاصل تھی، کیونکہ چابہار میں ہمیشہ سے انڈیا کا قبضہ رہا ہے، وہاں پر را کا بڑا ہیڈ کوارٹر بنا ہے، اور موجودہ ایران اسرائیل جھڑپوں میں ایران کی جاسوسی کرنے کا کام را نے انجام دیا ہے۔ ایران میں مذہبی بالادستی سے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں۔ 2022 سے علماء کے خلاف اظہار رائے کھلم کھلا ہونے لگا۔ اس زمانے میں مہیسا امینی کی پولیس تشدد کے نتیجے میں موت ہو گئی۔ مہیسا امینی ایک 22 سالہ کرد ایرانی خاتون تھیں جن کو ایران کی مذہبی پولیس نے حجاب کی پابندی نہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا اور ان پر اس قدر تشدد ہوا کہ وہ کوما میں چلی گئی اور 16 ستمبر 2022 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہر سال آج ایران میں اس کی برسی منائی جاتی ہے اور احتجاج کیا جاتا ہے۔ ایرانی جمہوریت میں مذہبی بالادستی ایک ڈیموکریٹک ریاست کی جگہ تھیوکریٹک ریاست کا اظہار ہے، جس کے نتیجے میں یعنی مذہبی ریاست، جس کے نتیجے میں بعض فیصلے فوجی اور سیاسی حکمت عملی کے برعکس ہوتے ہیں۔ پاکستان، ایران اور موریتانیہ دنیا میں اسلامی جمہوریہ کہلاتے ہیں، لیکن پاکستان اور موریتانیہ میں کوئی مذہبی سپریم لیڈر نہیں ہے۔ مسعود پیزشکیان جو آج کل صدر ہیں اصلاح پسند کہلاتے ہیں۔ اندرونی طور پر ایران کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایران میں پاکستان کی طرح مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے مسلک کو مسجد تک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ صدر مسعود پیزشکیان ابراہیم رئیسی کے مخالف تھے اور ابراہیم رئیسی 1980 کی دہائی میں اپنے سیاسی مخالفین کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرنے والی ٹیم میں تھے۔ اب آج کل علماء کی دستار گرانے کے نعرے لگ رہے ہیں اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں کوئی عالم نظر آئے اس کی دستار چھین لی جائے، اٹھا لی جائے۔ علماء کے خلاف رد عمل کی وجہ سے BBC کی رپورٹ کے مطابق 75,000 مساجد میں سے 50,000 کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی مدارس میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ ایسے میں اندرونی حالات کی طرف سے لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جنگ ایک بہت مؤثر ہتھیار ہوتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات پر شکوک کا اظہار کیا اور ہفتے کی صبح اسرائیل پر تل ابیب پر حملے کیے گئے۔ اسی طریقے سے جواب میں اسرائیل نے مشرقی تہران پر حملہ کیا، بین الاقوامی ہوائی اڈوں پہ حملہ کیا۔ بھارت میں
مودی کی مقبولیت میں روزانہ کمی آ رہی تھی، تو لہذا مودی نے ایک نیا ڈرامہ رچایا۔ مودی نے پاکستان سے جنگ چھیڑنے کے لیے پہلگام کا خونی ڈرامہ رچایا اور آپریشن سندور شروع کیا۔ لیکن پاکستان سے منہ کی کھانے کے بعد اب سارے ملک میں مودی کے خلاف تھو تھو ہو رہی تھی۔ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کی توجہ بٹانے کے لیے احمد آباد میں بیٹھ کر ایئر انڈیا کا جہاز گرا لیا اور اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا رخ موڑ دیا۔ اس جانب کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ جہاز کا سسٹم کس نے جام کیا تھا۔ یہ سوال تو موجود ہے۔ دوسری جانب ایران کے اندرونی حالات 2-3 سال کے اندر ان کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کے مخالف دیواروں پر ان کے خلاف چاکنگ کرتے رہے اور بالآخر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر ایک پراسرار حادثے کا شکار ہو گیا۔ موجودہ جنگ اسی صورت میں ختم ہوگی جب ایران میں سیاسی تبدیلی آئے گی۔ مریم رجاوی امریکہ میں بیٹھ کر ایران کی جمہوری آزادی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں۔ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جائے اور اسرائیل کی خوب مدد ہو۔ تینوں ممالک مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انڈیا، اسرائیل اور ایران یہ پراکسی وار کرنے کے ماہر ہیں۔ اس جنگ میں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بھارت جو پراکسی وار کا عادی تھا، اسے پہلی بار بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایران کی تو عادت رہی ہے۔ ایران عراق کی جنگ کے ساتھ مسلسل نقصان اٹھاتا چلا آ رہا ہے اور جنگ کے ماحول سے وہ اب تک باہر نہیں نکلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ کئی ہفتوں تک چل سکتی ہے۔ عجیب و غریب جنگ ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں اسرائیل کی اندرونی سیاست کا۔ 23 مارچ 2025 کو تل ابیب میں نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حماس سے مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا کہ 7 اکتوبر 2022 کو اس حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ مجرم حکومت ہے۔ ہم نیتن یاہو کے پاگل پن کے نتیجے میں مزید خطرات مول نہیں دے سکتے۔ اسرائیل کے بائیں بازو والے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ہیں۔ 2019 سے اسرائیل میں لگاتار 5 عام انتخابات ہو چکے ہیں۔ ہر الیکشن میں نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی جیتتی رہی، لیکن بہت معمولی اکثریت کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں کینیسٹ میں یعنی ان کی اسمبلی میں نصف سے زیادہ نشستیں نہیں جیت سکی۔ اسرائیلی قانون کے مطابق زیادہ نشستیں لینے والی جماعت اپنے اتحادیوں کی تلاش کرتی ہے تاکہ حکمران گروپ کو نصف سے زیادہ نشستیں مل سکیں اور حکومت بنائی جا سکے۔ حکومت بنانے والی جماعت اتحادیوں کے بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہے۔ لیکوڈ پارٹی نے دائیں بازو کے انتہا پسند گروپ کے ساتھ اعتماد کا اظہار کیا۔ نیتن یاہو کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے وہ انتہا پسند صہیونی تھے، جیسے ساش، یونائٹڈ تورا جوڈزم، نواموٹ زما یہودت، جیوش پاور نے 120 کی پارلیمنٹ میں 64 نشستیں حاصل کیں۔ جوئش پاور اور زما یہودت کا سربراہ اتمار بن گیور اپنی عرب دشمنی کے لیے مشہور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کو پیشگی خطرے کی صورت میں بلا جواز گولی چلانے کی اجازت دی جائے۔ اتحادی حکومت کے نتیجے میں یہ اسرائیل کا قومی سلامتی کا وزیر بن گیا اور اس کے حکم پر مغربی کنارے پر پولیس نے بے تحاشا گولیاں چلائیں اور کئی فلسطینی شہید کر دیے۔ یہ فلسطینیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کردستان سے نقل مکانی کرنے والا یہودی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فلسطین کی زمین پر بسنے والے ہزاروں سال پرانے یہودیوں میں سے اس کا خاندان ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل سے تمام فلسطینیوں کو نکال دیا جائے۔ لبرل سیاسی جماعتوں کا یہ خیال نہیں ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ اپریل اور مئی میں اسرائیلی اخبار ہارتیس کے مطابق بی بی ازم کی سڑک تمام ہونے والی ہے۔ بی بی ازم کی سڑک کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کہتے ہیں یہ نیتن یاہو کو، اور بی بی ازم اس کی پالیسیوں کو کہا جاتا ہے۔ بی بی ازم کی سڑک تمام ہونے والی ہے اور اپنے جھوٹ اور فریب کے مسیحا کی طرح یہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ یعنی اسرائیل کی حکومت کو ہر لمحے خطرہ رہتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے نیتن یاہو کی حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک بل پر یاہو حکومت کو مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے تھے، اور پھر نیتن یاہو نے انتہا پسندوں سے ڈیل کی تو وہ بل منظور ہوا۔
یعنی نیتن یاہو کی حکومت ختم ہونے والی تھی۔ اسرائیل کے سیاسی ڈھانچے میں نیتن یاہو کی لکوٹ قدامت پرست کو 25 نشستیں حاصل ہیں، جن کے ساتھ 2 آزاد ارکان شامل ہیں۔ وائی بی مرکزی دایاں بازو اس کی 18 نشستیں ہیں، این یو اس کی 16 نشستیں ہیں، دماس کی 17 نشستیں ہیں۔ اسی طرح ان کے مخالف جماعت کی 27 نشستیں ہو گئی تھیں، جو سب سے بڑی جماعت ہو گئی تھی، جبکہ ان کی 24 تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہونے والی تھیں۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ 68% کو یقین ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر نیتن یاہو اپنا اقتدار بچا رہے ہیں، اور 17% کو یقین ہے کہ نیتن یاہو قدامت پرست یہودیوں کو بھرتی کریں گے۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی ہیں، اور ایک سروے کے مطابق 58% اسرائیلی فوری الیکشن چاہتے ہیں، اور 30% نے مخالفت کی ہے، جبکہ 12% کی رائے متزلزل ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہودی کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، یا نیتن یاہو کس طرح بچا سکیں گے، کیونکہ انتہا پسند یہودی چاہتے ہیں کہ ہر یہودی سیاہ لباس پہنے، خاص ٹوپی پہنے، عورتیں مکمل لباس پہنے، سر ڈھانپیں، اور بہت ہی سختی کے ساتھ یہودی شریعت پر عمل کریں۔ ہماری رپورٹ آپ کو کیسے لگی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔